اگر اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو 4 کام کرنا پڑے. پہلا کام، اپنے گناہ پر ندامت کا احساس ہونا چاہیے. دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، میں نے گناہ کیا، میں نے پاپ کیا. دوسرا کام، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. اور تیسرا کام، اس گناہ کو آن دا اسپاٹ فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اگر آج تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ کے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے تو فجر کی نماز سے آپ کو نماز شروع کرنی پڑے گی. اگر آپ نماز نہیں شروع کرتے تو آپ کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی شرابی اگر شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد شام کو پھر شراب کی دکان پہ جاتا ہے، اس کی توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی حرام ریلیشن شپ میں کوئی لڑکا یا لڑکی پڑا ہوا ہے، پڑی ہوئی ہے، اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے یا توبہ کرنا چاہتی ہے اور پھر بھی اس لڑکے سے کانٹیکٹ رکھتی ہے، اس لڑکے سے باتیں کرتی ہے، اس لڑکی سے ملاقات کے وعدے کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دھوکہ دے رہی، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیجئے میرے پیارے ساتھی. اور اگر آپ کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کے ساتھ کاروبار میں چیٹنگ کیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو چوتھی شرط یہ ہے توبہ کی کہ آپ اس کا حق اس کو دیجئے. زمین لیا ہے تو زمین دے دیجئے، مال لیا ہے تو مال دے دیجئے. اور اگر آپ نے زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، گالی دیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لیجئے. یہ 4 کام جب تک ہم نہیں کریں گے ہماری توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اور اگر دنیا میں ہم نے لوگوں کا حق مار کے اگر ان کا حق نہیں دیا تو یہ بھی سن لو میرے پیارے ساتھیوں کہ قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا. یہ الگ بات ہے دنیا میں زمین ہڑپا ہے تو زمین دینا پڑے گا، مال لیا ہے تو مال دینا پڑے گا، پیسہ لیا ہے تو پیسہ دینا پڑے گا. لیکن قیامت کے دن کرنسی چینج ہو جائے گی، وہاں مال نہیں ملے گا، وہاں زمین نہیں ملے گی، وہاں آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کوئی روزہ لے کے چلا جائے گا، کوئی نماز لے کے چلا جائے گا، کوئی حج لے کے چلا جائے گا، کوئی زکوٰۃ خیرات لے کے چلا جائے گا. اس کے بعد بھی اگر کوئی حقدار کھڑا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ان کے گناہ انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے. اور دنیا سے نیکی لے کر کے جو آیا ہے اس حال میں اللہ کے پاس واپس جائے گا کہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ میرے پیارے ساتھیوں اور ڈینجرس اور خطرناک ہے. اگر سچی توبہ آپ کرتے ہیں تو آپ حقوق العباد کے معاملے میں بھی بہت احتیاط دیجیے. آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کی دوڑ میں اندھے بن چکے ہیں. رشوت کا پیسہ بھی جیب میں جا رہا ہے، سود اور بیاج کا پیسہ بھی جیب میں جا رہا ہے. اسی جھارکھنڈ کی بہت ساری بستیوں میں گروپ لون بڑی تیزی سے چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ 10-20 ہزار کا اماؤنٹ آج مسلمان سود پر لے رہا ہے، انٹرسٹ پر لے رہا ہے. کیا مسلمان اپنے نبی کی یہ حدیث بھول گیا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی. سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور سود کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اور آپ نے فرمایا وہم سوا، سب برابر ہیں. آج سود کا پیسہ مسلمان کے گھر میں آ رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے سود بیاج کھا کر کے، اے رشوتیں کھا کر کے، اے حرام کمائی کھا کر کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اور یہ بھی یاد رکھو توبہ کی بھی ایک ایکسپائری ہے. توبہ کر سکتے ہیں مگر کب تک؟ جب تک موت سامنے نہ آئے. اگر آپ نے موت کو سامنے دیکھ کر کے توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالی بندے کی توبہ کو تب تک قبول کرتا ہے جب تک جان حلق تک نہ آ جائے. آج ہم نہیں جانتے کب ہمارے ساتھ کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے.
परसों सोनाकोड़ की सरजमीन पर प्रोग्राम था मेरा, रात में इसी बरहेट से होता हुआ मैं पटना और बनारस वापस गया। हमारी मजबूरी थी, हमको जाना था फिर आ जाना था। कभी कभी रात में 100 और 120 की स्पीड में भी गाड़ी चलती है, डर भी लगता है। और खास तौर से ये जो बरहरवा का रास्ता है, पूरा पहाड़ी का इलाका है, गाड़ी कभी डिसबैलेंस भी हो सकती है। ड्राइवर की एक गलती हमें मौत के घाट में उतार सकती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात आपके साथ भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई जिंदगी में हादसा आए और हमें तौबा करने की मोहलत भी न मिले, हमें तौबा करने की तौफीक भी न मिले। मेरे साथी,